رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا رواه البخاري۔ مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، مقام قرب ہے کیسا میرے صدیق اکبر کا، نبی کا ساتھ ہے روزہ میرے صدیق اکبر کا۔ وہ یار محبوب خدا ہے، وہ یار محبوب خدا ہے، ہر صحابی سے مقدر ہے جداگانہ میرے صدیق اکبر کا۔ رسول اللہ نے معراج کی تصدیق کرنے پر لقب صدیق رکھا تھا میرے صدیق اکبر کا۔ عزیزان من، خلیفۃ الرسول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا کائنات کی وہ عظیم شخصیت ہے کہ جن کو انبیاء و رسول کے بعد درجہ افضلیت حاصل ہے، کہ جن کے چرچے اور تذکرے کتاب و سنت میں جا بجا مختلف مقامات پر مختلف انداز و اسلوب سے پڑھنے اور سننے کو ملتے ہیں۔ اسلام میں اولیت اور تقدم کے ساتھ ساتھ اپنا تن من دھن دین اسلام اور اسلام پیغمبر کی خاطر قربان کر دینے والے صدیق اکبر۔ ارے کون صدیق اکبر کہ جسے پیغمبر اسلام کے بعد ساری امت سے افضل و اعلیٰ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے قبل از بعثت بھی محمد عربی کی دوستی کا شرف حاصل ہے، جسے تمام غزوات میں نبی التوبہ کی ہم رکابی کا فخر حاصل ہے، جسے 23 سالہ پورے دور نبی الرحمت کی مصاحبت کا تمغہ حاصل ہے، جسے وفات کے بعد بھی مسجد نبوی کے ساتھ حجرہ رسول میں روضہ پیغمبر کا ساتھ حاصل ہے، جسے وفات رسول کے بعد جیسے غمناک و المناک موقع پر امت کو سنبھالا دینے اور اختلاف سے بچانے کا مقام حاصل ہے۔ کون صدیق اکبر جسے انکار زکوٰۃ، انکار ختم نبوت اور ارتداد جیسے خطرناک فتنوں کا سر کچلنے اور قلع قمع کرنے کی سعادت حاصل ہے۔ ارے کون صدیق اکبر جسے السابقون الاولون عشرہ مبشرہ اور خلفائے راشدین میں برسر فہرست پہلے نمبر پر ہونے کا مقام حاصل ہے، جسے مقام صدیقیت میں سب سے اونچا درجہ حاصل ہے۔ ارے تو مجھے کہنے دو نا، کون صدیق اکبر کہ جسے رب کا قرآن بھی جس کے حق میں گواہی دے، والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ ارے کون ابو بکر کہ جس کے بارے میں کہ جس سے رب کا قرآن نے میرے پیغمبر کا وفادار ساتھی قرار دیا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ۔ کون ابو بکر کہ جب غم زدہ ہو جائے تو غم گساری کرنے والے پیغمبر انقلاب ہو اور رب کائنات عرشوں سے قرآن نازل کر دے، لا تحزن ان اللہ معنا۔ کون ابو بکر کہ جسے پیغمبر انقلاب نے اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے لاجواب ارشاد فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ ارے کون ابو بکر کہ جسے جس کے بارے میں پیغمبر انقلاب سے پوچھا گیا، اے اللہ کے پاک پیغمبر، ای الناس احب الیک؟ قال عائشۃ فقلت من الرجال فقال ابوها۔ کون ابو بکر کہ جس کے بارے میں میرے آقا نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری ایام میں فرمایا، لا یبقین فی المسجد باب الا سد الا باب ابی بکر۔ کون ابو بکر کہ جس کے بارے میں پیغمبر انقلاب فرمائے، ان من امن الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ کون ابو بکر کہ جس کے
بارے میں پیغمبر انقلاب فرمائے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. کون ابو بکر؟ جس کے بارے میں پیغمبر انقلاب فرمائے انت صاحبی فی الغاری و صاحبی علی الحوضی، جسے جنت کے سرٹیفکیٹ دیے. ابو بکر فی الجنہ، جسے جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ دیے. انت عتیق اللہ من النار، جس نے مصلی رسول پر 17 نمازیں پڑھانے کا شرف حاصل کیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ارے کون ابو بکر جسے صدیق کہا گیا؟ کون ابو بکر جسے عتیق کہا گیا؟ کون ابو بکر جسے افواہ کہا گیا؟ کون ابو بکر جسے اتقا کہا گیا؟ اور رب کعبہ کی قسم ہے صدیق اکبر کی شان تو اس قدر نرالی ہے، اس قدر بلند اور بالا ہے کہ جن کی شان میں پیغمبر انقلاب نے ایسی لاجواب مثال پیش کی کہ ابو بکر و عمر اسلام میں ایسے ہیں جیسے جسم میں سماعت اور بصارت ہے، بغیر سماعت اور بصارت کے جسم اندھا اور بہرا ہے. تو مجھے کہنے دیجئے وہ مذہب وہ مسلک بھی اندھا اور بہرا ہے کہ جس میں صدیق اکبر کا ذکر خیر نہ ہو. تو کسی نے سچ کہا کہ جس مذہب میں صدیق نہیں اس مذہب کی کوئی تصدیق نہیں. السلام علیکم.